إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كل من عليها فان. برادران اسلام، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہر انسان کی موت برحق ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہر شخص اپنی آنکھوں سے یہ ملاحظہ کر رہا ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا وہ یہاں سے ضرور جاتا ہے، کسی کے لیے یہاں دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب فنا ہونے والی ہیں، سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، اس سے کوئی شخص بھی نجات نہیں پا سکتا ہے، چاہے وہ انبیاء علیہم السلام میں سے ہو، چاہے وہ بادشاہوں میں سے ہو، اور چاہے وہ بڑے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں میں سے ہو، اور چاہے وہ عام آدمیوں میں سے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر الزمان نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے انتہائی برگزیدہ، انتہائی محبوب لوگ تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑی ہی عبادت اور ریاضت کرنے والے تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ مگر آج اس روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام میں سے بھی کوئی زندہ و جاوید نہیں ہے، کوئی باقی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی اس دنیا سے چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہاں ان کے حفاظت فرما رہے ہیں، ورنہ نبیوں میں سے بھی کوئی اس زمین پر زندہ و جاوید باقی نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء تھے، خاتم الانبیاء تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی محبوب تھے، مگر کیا ان کی موت نہیں ہوئی؟ انک میت و انہم میتون۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی، آپ بھی مرنے والے ہیں، اور یہ سارے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، سب کو موت آنی ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ کی وفات کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، ایسے چکرائے
کہ کہنے لگے کہ جو بھی کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اسی گردن مار دوں گا۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، بوسہ لیا، اچھی طریقے سے دیکھا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور کہہ دیا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو تو اسے معلوم رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہے گا، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہو تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور پھر قرآن آیتیں پڑھ کر کے سنایا اور بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود اس مسئلے کو حل کر دیا ہے اور اس کی وضاحت کر دی ہے کہ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سارے لوگ بھی مرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب چلے گئے، بڑے بڑے اولیاء اور بزرگان دین، بڑے بڑے ائمہ کرام، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین آج کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، کیا وہ رہ گیا اس دنیا کے اندر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈبو دیا، اس کو بھی ڈبو دیا، اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے بڑے نسخے نکالے، بڑی تحقیقات کی، دواؤں پر بڑا ریسرچ کیا، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ آج تک کسی ڈاکٹر نے، کسی حکیم نے موت کا بھی کوئی علاج تلاش کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے بنائی ہے، اور ہر بیماری کی دوا ہے، مگر موت کی کوئی دوا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی اس روئے زمین پر آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، جس میں ہم، آپ اور یہ سارے لوگ بھی داخل ہیں۔ یہاں کسی کے لیے بھی بقا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی دوام نہیں ہے، اور یہ لوگ اور ہم لوگ چاہے جہاں چلے جائیں موت سے بچ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہو، جہاں بھی جا کے چھپ جاؤ، قلعے میں جا کے قلعہ بند ہو جاؤ، فوجوں کا پہرا لگا دو، یہاں ایک مکھی بھی نہیں آنے پائے گی، لیکن جب وقت موعود آ پہنچے گا، موت کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے وہ وقت آ جائے گا تو کوئی بھی تم کو بچا نہیں سکتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اس حقیقت کو ہمیں اچھی طریقے سے جاننا چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے، اور پھر اسی کے حساب سے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان لنفسه وعامل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو جو ہے اپنے ماتحت بنا لیتا ہے اور موت کی بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، ہوائے نفس کا تابع نہیں ہو جاتا ہے کہ جو دل میں آئے بس کر گزرو، شیطان جدھر بھی بہکا کے لے جائے ادھر چلے جاؤ، نہیں۔ عقل مند آدمی، ہوش مند آدمی ہمیشہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، وہ عامل لما بعد الموت، مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے وہ عمل کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الاماني، اور عاجز اور بیوقوف شخص اپنے آپ کو اتباع ہوا کے حوالے کر دیتا ہے، جو بھی اس کی دل میں آتا ہے کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی لمبی چوڑے امیدیں لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، معاف کر دے گا اور بخشش ہماری ہو جائے گی۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہیں، تو اس قسم کی تمناؤں اور آرزوں میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتا، آخرت کے لیے کچھ بھی
عمل نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ عقل مند کون ہے اور نادان کون ہے، اور موت جو حقیقت ہے اس کے بعد کی بھی زندگی آنے والی ہے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ کے برابر نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور جو بھی ذرہ کے برابر برائی کرے گا اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ مکافات عمل کا سلسلہ ہمیشہ سے قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، ہمیشہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرتے رہو۔ شیطان ہم کو بہکاتا ہے، نفس امارہ ہم کو بہکاتا ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی ہوائے نفس کا شکار ہو کر کے وہ دنیا کی عیش و عشرت میں اس طریقے سے مبتلا ہو جاتا ہے کہ آخرت کو بالکل فراموش کر دیتا ہے، اللہ کو بالکل بھولا جاتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، معاصی اور گناہوں سے نہیں بچتا ہے۔ لیکن اگر وہ درمیان میں موت کو یاد کرتا رہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اس کے بعد میں ایک روز ہماری موت آئے گی، پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور جیسے حساب کتاب معمولی سا ہوگا قبر میں، وہیں سے عذاب یا ثواب کا بدلے کا جو سلسلہ جاری ہو جائے گا، اور آخرت میں جا کر کے جنت یا جہنم ملے گی۔ اگر اس پر وہ غور کرتا رہے تو ایسی صورت میں وہ بہکے گا نہیں۔ اس واسطے موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اذکروا حازم اللذات الموت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت ناصحا، انسان کی نصیحت کے لیے موت اور اس کی یاد ہی کافی ہے۔ اگر آدمی اپنی موت کو یاد کرتا رہے تو بس اس کی نصیحت کے لیے یہی چیز کافی ہے، ایسی صورت میں وہ نہیں بھٹکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال خیرا او سبعا، دیکھو 7 چیزوں سے پہلے تم نیکیوں کے کرنے میں جلدی کرو، سبقت کرو۔ کیا تم لوگ انتظار کر رہے ہو کہ بیماری آ جائے جس میں آدمی اپنی طاقت گنوا بیٹھتا ہے، کمزوری مختلف قسم کی لاحق ہو جاتی ہے، پھر بہت سوچتا ہے تہجد پڑھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ساری نیکیاں کریں گے، مگر اب کچھ نہیں کر پاتا؟ یا تم لوگ غربت و مسرت کا انتظار کرتے ہو، غریبی کا انتظار کرتے ہو، جس میں آدمی سب کچھ بھولا جاتا ہے، کام کاج میں پریشانیوں میں اس قدر رہتا ہے کہ اس کو مسجد بھی نہیں یاد آتی، اللہ کی بھی یاد نہیں آتی ہے۔ تو ایسے غربت اور مسرت کا انتظار کر رہے ہو، یا ایسی مالداری اور غنا کا تم انتظار کر رہے ہو جو آدمی کو بغاوت اور طغیان و سرکشی پر ابھارتی ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آدمی دولت پا کر کے، مال پا کر کے بگڑ جاتا ہے، بہک جاتا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو کیا تم ایسے مالداری کا انتظار کر رہے ہو؟ یا تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو، وہ بڑھاپا جس میں آدمی ہوش و آواز تک کھو بیٹھتا ہے؟ دیکھا ہوگا کتنے بوڑھوں کو بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہوش نہیں ہے، پیشاب وہیں کر دیتے ہیں، بستر پر پاخانہ وہیں کر دیتے ہیں، نہ ان کو مسجد یاد ہے، نہ ان کو نماز یاد ہے، نہ ان کو کچھ یاد ہے۔ تو کیا اس مرحلے کا اور اس وقت کا تم انتظار کرتے ہو، یا تم موت کا انتظار کرتے ہو، یا پھر تم دجال کا انتظار کرتے ہو جو سب سے خراب ہے ان چیزوں میں سے جن کا انتظار کیا جاتا ہے، جن کا کوئی انتظار کرتا ہے؟ یا پھر تم قیامت کا انتظار کرتے ہو؟ آخر کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ 7 چیزیں جو انسانوں کو بہکا دیتی ہیں اور جو انسانوں کے لیے غفلت کا باعث ہوتی ہیں، کیا ان کا انتظار کرتے ہو؟ یہ وہ چیزیں جب آدمی لاچار ہو جاتا ہے ان کا انتظار کرتے ہو؟ نہیں، بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے تم عمل کر لیا کرو۔ تو بہرحال موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، یہ خبر آئی ہوگی کہ جامعہ سلفیہ کے ایک معزز استاد
دکتور مقتدی حسن اظہری اب رحمہ اللہ ہو چکے ہیں، آج رات ہی میں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ جماعت اہل حدیث کے عصر حاضر کے علماء میں ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ادب اور زبان کا، خاص طور سے عربی ادب اور زبان کا ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً 1968 کی بات ہے، اسی سال میں جامعہ سلفیہ بنارس گیا تھا پڑھنے کے لیے، اور اسی سال ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ بھی جامعہ سلفیہ میں تشریف لائے تھے۔ اس وقت وہ ازہر سے ایم اے کر کے آئے ہوئے تھے، ابھی انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا تھا، ڈاکٹریٹ نہیں کیا تھا۔ پھر 1-2 سال کے بعد میں علی گڑھ گئے اور انہوں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کیا، اور اس کے بعد میں پھر لوٹ کر کے جامعہ سلفیہ آئے، اور تقریباً 68 سے لے کر کے 70 کے قریب سے لے کر کے آج تک جامعہ سلفیہ کا جو عربی مجلہ نکلتا ہے، جو پہلے صوت الجامعہ سلفیہ کے نام سے نکلتا تھا اور اب صوت الامہ کے نام سے نکلتا ہے، اس کے ایڈیٹری کرتے رہے، اس کے ایڈیٹر رہے۔ کتنے مقالات لکھے اور کتنی کتابوں کا ترجمہ کیا، کتنی کتابیں خود انہوں نے لکھی، کتنی کانفرنسوں میں، کتنے مؤتمرات میں انہوں نے شرکت کی، کتنے مدارس کی ترقی کے لیے اور کتنے طلباء کی تربیت اور تعلیم کے لیے انہوں نے اپنا جان کھپایا اور اس کے لیے سب کچھ لگایا۔ بڑی اللہ نے ان کی عمر میں برکت اور ان کے کام میں برکت عطا فرمائی، اور ابھی ان کی صحت بظاہر دیکھنے میں کوئی زیادہ خراب نہیں تھی، بھی 8-10 روز پہلے سے اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی اور جو ہے بنارس سے ان کو دلی لایا گیا، وہاں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ کل ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور یہ ہوا کہ ان کو گھر لے جائیے، اور عصر کے بعد مغرب کے وقت وہاں سے لے کر کے وہ لوگ مئو کے لیے روانہ ہوئے، اور کانپور پہنچتے پہنچتے تقریباً 6 بجے کے وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ان کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، وہاں مئو پہنچنے کے بعد میں ظاہر ہے کہ جو ہے نہلانے دھلانے سجے تکفین اور جنازے کی نماز پڑھ کر کے ساری کارروائیاں مکمل ہوں گی۔ یہ جماعت کی اہم شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں 1-2 سال کے اندر جماعت کی بڑی اہم شخصیات چلی گئی ہیں۔ جامعہ سلفیہ جب میں گیا تھا تو اس وقت کے جو بڑے اساتذہ کرام تھے، آج ان میں سے کوئی نہیں، یہ شاید آخری ذات تھی ان اساتذہ کرام میں سے جن کا کل انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں ایک طرف سے دیکھتا ہوں تو مولانا آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا عبد المعید صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی طرح مولانا عبد الوحید صاحب بنارسی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا عابد حسن صاحب تھے، مولانا رئیس احمد صاحب تھے، خود اظہری صاحب تھے۔ آج ان میں سے کوئی بھی نہیں رہ گیا، اور آپ خود اپنی بستی کا جائزہ لیجئے، آج سے 25 سال پہلے کیسی کیسی شخصیتیں تھیں، کیسے کیسے لوگ تھے، آج سب کہاں چلے گئے؟ کیا ان کو کوئی بچا سکا، کوئی ان کو روک سکا؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا اور بڑے بڑے نسخے تجویز کیے گئے، بڑے بڑے چیک اپ ہوئے، مگر کوئی ان کو بچا نہیں سکا، اور کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور سے فرما دیا ہے کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر جو آیا ہے اس کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ تو یہ حقیقت ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں ملحوظ رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور آخرت کے لیے ہم کو تیاری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، انسان کی جب موت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اذان چاہے جتنی ہو، قبرستان سے اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ آئے، لوگ چاند دے کر کے شور و غل کریں ریڈیو سے اور مائک سے اعلان ہو، مگر کوئی وہاں سے اٹھ کے روزہ رکھنے نہیں آ پائے گا۔ حج کے لیے فارم بھرے جا رہے ہوں، گاؤں میں شور ہو اور حاجی روانہ ہو رہے ہوں، مگر کوئی
حج کے لیے اب نہیں جا سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات کے لیے مواقع آئیں، زکوٰۃ کی وصولی کا سلسلہ جاری ہو، مگر یہ کچھ نہیں کر سکتے، ساری نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد میں بھی اس کی ان نیکیوں کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے اور وہ جاری رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ سے مراد ایسے صدقات اور ایسے نیک کام کہ آدمی کے مرنے کے بعد میں بھی وہ باقی رہتے ہیں، ان سے استفادے کا سلسلہ باقی رہتا ہے، تو اس سے اجر و ثواب کا سلسلہ بھی باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، اس مسجد کو ایک شخص نے للہ فی اللہ بنایا تھا، بنانے والا اس دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ مسجد قائم ہے، اس مسجد سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ جب تک یہ مسجد باقی رہے گی اور اس میں نماز کا اور عبادت کا سلسلہ قائم رہے گا، چاہے 100 سال گزر جائے، چاہے 500 سال گزر جائے، چاہے 1000 سال گزر جائے، بنانے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مرنے کے بعد میں بھی ان کے نام اعمال میں اس کی نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ صدقہ جاریہ کی مختلف شکلیں ہیں، مسجد کا بنوا دینا، مدرسے کا بنوا دینا، یتیم خانے کا بنوا دینا، اور کہیں کنواں کھودوا دینا، اور اس طریقے سے بہت ساری صدقہ و خیرات کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ قائم اور دائم رہتی ہیں، بہت زمین تک قائم رہتی ہیں۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ ہم کو سوچنا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو کیا وہ اس بات کی جانب توجہ دیں گے کہ کوئی ایسا عمل، ایسا صدقہ جاریہ کر کے جائیں جس کا ثواب مرنے کے بعد میں بھی قائم اور دائم رہے؟ دوسری جماعتوں میں تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت اس طریقے سے جو ہے سلسلہ جاری ہے، کوئی کسی مدرسے میں 5 کمرے بنوا دیتا ہے، کہیں کسی کی مسجد تعمیر کرا دیتا ہے، کہیں کچھ کرا دیتا ہے، کچھ کرا دیتا ہے، مختلف قسم کے مسائل، جمعیت والوں سے پوچھو، مختلف قسم کے مسائل آتے رہتے ہیں، مگر ان مسائل کو مالی طور سے تعاون دینے والا، حل کرنے والا نہیں ملتا جلدی۔ تو اس قسم کے مسائل کو اگر ہم حل کر کے جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم چاہے جتنا کم آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مالی مالی، میرا مال کہتا رہتا ہے، مگر حقیقت میں اس کا مال کون سا ہے؟ جو کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، پہن لیتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ قبرستان تک 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک تو اس کے اقربا، اعزاء، رشتہ دار، دوست احباب جاتے ہیں، چارپائی اٹھا کر کے لے جاتے ہیں وہاں تک اور اتارتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ دوسرے اس کا مال، کچھ مال اس کے ساتھ جاتا ہے، چارپائی ہو، چادر ہو، کپڑا ہو، اس قسم کی کچھ چیزیں جاتی ہیں۔ اور تیسرے اس کے اعمال۔ یہ 3 چیزیں جاتی ہیں، مگر دفن سے فراغت کے بعد 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور صرف تیسری چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے جو اس کے کام آتی ہے۔ 2 احباب، عزیز و اقارب سب واپس آ جاتے ہیں۔ بیٹا بھی گیا تو واپس آ جائے گا، باپ بھی گیا تو واپس آ جائے گا، سگا بھائی بھی گیا واپس آ جائے گا، کوئی بھی جائے گا وہاں قبر میں ساتھ نہیں دے گا، وہ قبرستان سے واپس آ جائے گا، جو بھی مال جائے گا سب واپس آ جائے گا، باقی کیا رہے گا؟ عمل صالح، صدقات و خیرات، نیکیاں اور بھلائیاں، عبادتیں اور ریاضتیں، یہ سب کام آئیں گی۔ تو اگر ہم بعد الموت کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا میرا مال، ارے اس کا مال وہی اتنا ہے جتنا اس نے کھا لیا، پی لیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور باقی جو کچھ ہے اس کے ورثہ کا ہے، باقی جو کچھ ہے
اس کے ورثہ کا ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جب تمہاری صحت اور تندرستی ہو، جب تم کو اس دولت کی، اس مال کی ضرورت ہو، جب تمہیں خطرہ اور خدشہ ہو کہ کہیں فقر و فاقہ نہ لاحق ہو جائے، ابھی بہت عمر باقی ہے، اس وقت خرچ کرو تو یہ تمہارا خرچ کرنا ہے۔ اور جب موت کا وقت بالکل قریب آ گیا، سانس اکھڑنے لگی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور کہہ دیا ابھی 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے کا مہمان ہے، جو کچھ بھی کرنا ہو اس کی خدمت کر لو، اس وقت آپ کہیں فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، مدرسے میں اتنا دے دو، مسجد میں فلاں کو دے دو، یہ اب تمہارا مال نہیں ہے، یہ تمہارے ورثہ کا مال ہے۔ گویا کہ جب تک تمہارا مال تھا اور جب تک تمہیں اس سے کچھ بھی امید تھی فائدے کی، اس وقت تو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اور اب جب ہو گیا کہ اب دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب قبرستان میں 2-4 میل اور رہ گیا ہے، تب کہہ رہے ہو کہ یہ مدرسے میں دے رہا ہوں، یہ فلاں مولانا کو دے رہا ہوں، فلاں غریب کو دے رہا ہوں، فلاں اس کو دے رہا ہوں۔ تو اصل خرچہ یہ ہے کہ آدمی صحت تندرستی کی حالت میں خرچہ کرے، اس وقت جب اس کو مال کی لالچ ہو، جب اس وقت وہ ڈرتا ہو کہ آج میں خرچ کر دوں گا کل کہیں غریب نہ ہو جاؤں، اس وقت خرچ کرے تو یہ اصل خرچ ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3: من صدقة جاریہ وعلم ينتفع به۔ انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ، اور دوسرے ایسا علم کی جس سے فائدہ اٹھایا جائے، مرنے کے بعد میں بھی اس علم سے انتفاع کا سلسلہ قائم رہے۔ آج بہت ساری شکلیں، پہلے ہمارے علماء کرام کہتے تھے کہ ایک اچھا عالم دین اگر بہترین کوئی کتاب لکھ کے جاتا ہے، چاہے قرآن کریم کی تفسیر ہو، چاہے کسی حدیث کی کتاب کی شرح ہو، چاہے کوئی فقہ کی کتاب ہو، کوئی مسئلے مسائل اور توحید پر مشتمل کتاب ہو، کوئی اچھی کتاب، دینی کتاب لکھ کے جاتا ہے، تو اگر کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، مگر جب تک یہ کتاب باقی رہتی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کا درس ہوتا ہے، اس سے علماء طلبہ استفادہ کرتے ہیں، اس وقت تک اس کی نیکیوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو علماء کرام اپنی اخلاص اور محنت کے ساتھ مدرسوں میں درس دیتے ہیں، مسجدوں میں درس دیتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے محنت کرتے ہیں، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کی اس محنت سے، ان کی اس کوشش سے اچھے علماء، اچھے طلبہ پیدا ہوتے ہیں، اچھے مبلغین پیدا ہوتے ہیں، اچھے لوگ جن کی تربیت ہو جاتی ہے، دیندار قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو خود سدھر جاتے ہیں اور دوسروں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی علم ينتفع به کے اندر داخل ہے۔ اور جب تک آپ کی یہ تلامذہ اور آپ سے استفادہ کرنے والے لوگ جو ہے دوسروں کو فیض پہنچاتے رہیں گے، پھر ان کے شاگرد دوسروں کو فیض پہنچاتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جب تک قائم رہے گا، اس کا اجر و ثواب پہلے معلم کو، پہلے مبلغ کو، پہلے درس دینے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس طرح اس کا جاری قائم رہے گا۔ یہ ہے علم ينتفع به میں۔ اور آج تو وسائل نے بہت ساری صورتیں پیدا کر دی ہیں، آپ کتابیں خرید کر کے مدرسے میں رکھ دیجیے، آپ تصریف نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے پاس دولت تو ہے، پیسہ تو ہے، اچھی اچھی کتابیں، علمی کتابیں، دینی کتابیں، قرآن تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، اور دعوت تبلیغ کے سلسلے میں مفید کتابیں خرید کے مدرسے میں رکھیے، لائبریری میں رکھیے جہاں لوگ مطالعہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب تک یہ کتابیں باقی رہیں گی، لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب سیڑھیاں بننے لگی ہیں، اب کیسٹیں بننے لگی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دے دیجیے، اجر و ثواب کا سلسلہ قائم رہے گا۔ اب علم ينتفع به۔
او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ بچوں کو ہم صرف اس ناحیے سے ہمیشہ قیمتی سمجھتے ہیں، اپنے لیے ایک بہترین سرمایہ سمجھتے ہیں کہ بچے کاروبار میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے، یہ بچے ہمارے بعد ہمارے کاروبار کو سنبھال لیں گے، بڑھاپے میں ہماری لاٹھی کا ہمارے سہارے کے لیے لاٹھی بنیں گے اور ہمارا دوا علاج کرائیں گے، ہماری حفاظت کریں گے۔ یہی سب تو ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں۔ اس سے زیادہ اہمیت بچوں کی اس اعتبار سے ہے کہ وہ نیک اور صالح ہوں اور آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کو یاد کرتے رہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ اکبر! ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے؟ دادا تو اکثر لوگوں کے چلے گئے ہوں گے، دادیاں چلی گئی ہوں گی، پردادا چلے گئے ہوں گے، اور ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ نیکیاں ان کی ہو سکتا ہے کم پڑ رہی ہوں، کچھ پریشانیوں میں ہوں، ایسی صورت میں وہ کس چیز کی آپ سے اور ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے؟ کوئی ہمارا بیٹا، کوئی ہماری بیٹی، کوئی ہمارا پوتا، کوئی ہماری پوتی، کوئی ہمارا نواسا، کوئی ہمارے نواسی، کوئی اور نیچے کی ہوگی تو ہمارے لیے دعا کرے گی۔ ولد صالح ان میں سارے داخل ہیں، بیٹا بھی، بیٹیاں بھی، پوتے بھی، پوتیاں بھی، پڑ پوتے، پڑ پوتیاں، نواسے، نواسیاں، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ لوگوں، اپنے والدین کے حقوق کو پہچانو، اپنے دادا دادی اور پردادا پردادے وغیرہ کے حقوق کو پہچانو۔ تمہاری ولادت میں، تمہاری پرورش پرداخت میں، تمہاری تعلیم اور تربیت میں انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، ان کا حق ہے۔ اور لوگوں، آج جو تمہارے پاس اولاد ہے، تمہاری جو بچے اور بچیاں ہیں، ان کی اچھی تعلیم، ان کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کی فکر کرو، ان کو نیک اور صالح بناؤ، ان کو والدین کے حقوق، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق بتاؤ، اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کر کے ان سب سے انہیں واقف کراؤ۔ یہ تمہارے لیے اس وقت دعائیں کریں گے جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، وہ تمہاری طرف سے صدقات و خیرات کریں گے اور تمہارا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ میں کریں گے، تمہارا نام زندہ رکھیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہم سے اس سلسلے میں کوئی کوتاہی ہوئی تو یہی ہوگا، ارے یہ فلاں محدث کا پوتا ہے، یہ فلاں فقیہ کا پوتا ہے، یہ فلاں عالم دین کا بیٹا ہے، اور یہ فلاں ہے، فلاں حاجی صاحب کا ہے، فلاں بزرگ کا ہے، یہ سب ہوگا نا، بدنامیاں آئیں گی، اور مرنے کے بعد اجر و ثواب ان کے ذریعے سے پہنچنے کے بجائے خطرہ ہے کہ کہیں وہ ہماری جو ہے لیے مصیبت نہ بن جائے۔ بہرحال بڑا اہم موضوع ہے۔ مرنے والوں کی خوش نصیبیوں میں سے اور حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے کئی علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ مرنے والا اپنے وفات سے پہلے لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری اور ساری ہو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی وفات جمعہ کے دن ہو یا جس کی وفات جمعہ کی رات میں ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے نجات دیتا ہے۔ دکتور مقتدی حسن اظہری رحمہ اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو روشن کرے، ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے تمام شاگردوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ انہوں نے بہت تعلیم و تربیت کے میدان میں خدمت کی، بہت سارے تلامذہ پیدا کیے ہیں، اور ان کی خوش نصیبی ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی رات میں فجر سے کچھ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ الہ العالمین تو ان کی نیکیوں کو قبول فرما
اور ان کی تمام غلطیوں سے درگزر فرما، اور ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں، ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے تلامذہ جو ہیں ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ الہ العالمین ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر جميع أعداء الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم